بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیات 101 سے لے کے 105 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان تمام آیات کا مکمل ترجمہ، اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم کا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جبکہ تم اللہ کی آیات سن چکے ہو اور تمہارے درمیان اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اے لوگو، یا ایہا الذین آمنو، جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا راستہ نظر آئے۔ تمہیں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اب اس ترجمے سے عمومی مفہوم جو نکلا ہے اس کو انتہائی آسان اور سلیس بنا کے منظوم ترجمہ کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے، کیوں کر کرو گے کفر قرآن کی آیات سے، اللہ کے رسول ہیں موجود وہاں پر۔ اب آپ کو صرف یہ یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جب آپ کے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے نازل کیا تو آپ نے ان کی آیات سے نعوذ باللہ انحراف نہیں کرنا، کیونکہ یہ پیغام اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ مومن کو چاہیے اللہ سے ڈرے، ہو اس کی آرزو مومن ہی وہ مرے۔ سبحان اللہ، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا اس کی بھرپور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسے موت بھی اسی آئے جس مذہب پہ وہ چل رہا تھا، یعنی مسلمان ہی مرے تو زیادہ بہتر ہے۔
تھام لو رب کی رسی کو، فرقوں میں مت بٹو، رب نے ہی کیا تھا تم کو ایک دوسرے کا بھائی۔ لازم ہے دو لوگوں کو نیکی کا پیغام، نہ پھرنا اب دین سے بھگتو گے پھر عذاب، نہ پھرنا اب دین سے بھگتو گے پھر عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔